پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ملکہ میری اینٹونیٹ، انقلاب فرانس کا سبب بننے والی فرانس کی آخری ملکہ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کا مختصر ابتدائی تعارف۔ ملکہ میری اینٹونیٹ، جن کا پیدائشی نام ماریا اینٹونیا جوزفا جوہانا تھا، وہ 2 نومبر سن 1755 کو ویانا، آسٹریا میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی تاریخ وفات 16 اکتوبر سن 1793 ہے۔ وہ انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کی آخری ملکہ تھیں۔ وہ آسٹریا کی آرچ ڈچس کے طور پر پیدا ہوئی تھیں اور وہ آسٹریا کی ملکہ ماریا تھریسا اور شہنشاہ آسٹریا فرانسس اول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ وہ مئی سن 1770 میں 14 سال کی عمر میں فرانسیسی شہزادے لوئس آگسٹے سے شادی کے بعد فرانس کی ڈوفین یعنی فرانس کے شاہی تخت کی وارث بن گئی تھیں، جو کہ فرانسیسی تخت کا ظاہری وارث ہوتا ہے۔ 10 مئی سن 1774 کو ان کے شوہر بادشاہ لوئس 16 کے طور پر فرانس کے شاہی تخت پر بیٹھے تھے اور اس طرح سے وہ فرانس کی ملکہ بن گئی تھیں۔ فرانسیسی دربار میں ملکہ میری اینٹونیٹ کی پوزیشن اس وقت بہتر ہونی شروع ہوئی تھی جب شادی کے 8 سال کے بعد ان کے گھر میں پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ اپنی شادی کے بعد سے ہی فرانسیسی عوام میں اپنے دشمن ملک آسٹریا اور آسٹریائی شہری ہونے کی وجہ سے تیزی سے غیر مقبول ہو رہی تھیں۔ فرانسیسی عوام ان پر لعن طعن کیا کرتے تھے کہ ان کی ملکہ کا تعلق ان کے دشمن ملک آسٹریا کے شاہی خاندان سے ہے، اور یہ بھی کہ وہ ان کے بچوں پر ان کے ناجائز بچے ہونے کا الزام بھی لگاتے تھے۔ ڈائمنڈ نیکلس کے افیئر کے جھوٹے الزامات نے بھی ان کی ساکھ کو عوام میں مزید نقصان پہنچایا تھا۔ انقلاب فرانس کے دوران وہ میڈم ڈیفیسٹ یا خسارہ بیگم کے نام سے بھی مشہور ہو گئی تھیں، کیونکہ ان پر ملک پر نازل ہونے والے مالی بحران کا الزام بھی لگایا جاتا رہا تھا، جو کہ ان کے شاہانہ اخراجات پر فرانس کے سابق وزیر خزانہ ٹرگٹ اور نیکر کی سماجی اور مالی اصلاحات کی مخالفت پر لگایا گیا تھا۔ مارچ سن 1789 میں حکومت فرانس کی جانب سے شاہی خاندان کو ٹیولریز پیلس میں نظر بند رکھنے کے بعد انقلاب فرانس کے دوران کئی واقعات میں میری اینٹونیٹ سے منسلک پائے گئے تھے۔ جون سن 1791 میں ان کے انقلاب فرانس کے دوران ورنیس سے آسٹریا کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کی ناکام کوشش اور پہلی اتحادی جنگ میں ان کے کردار پر ان کے اوپر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے تھے۔ فرانسیسی مقبول رائے عامہ کے مطابق 10 اگست سن 1792 کو
ٹیولریز پیلس پر حملے نے شاہی خاندان کو فرانس کی قومی اسمبلی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں پر انہیں انقلابی حکومت کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 13 اگست سن 1792 کو ٹیمپل کی جیل میں منتقل کر کے انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ 21 ستمبر سن 1792 کو فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور بادشاہ لوئس 16 کو 21 جنوری سن 1793 کو گلوٹین کے ذریعے ان کی گردن تن سے جدا کر دی گئی تھی، جبکہ ملکہ میری اینٹونیٹ کے خلاف بھی انقلابی عدالت میں مقدمے کی سماعت کا آغاز 14 اکتوبر سن 1793 کو ہوا تھا اور 2 دن بعد ہی انہیں انقلابی ٹریبیونل نے ملک سے غداری کے جرم میں سزا سنا دی تھی اور ان کی بھی گردن گلوٹین کے ذریعے پلیس ڈی لا ریولیوشن پیرس میں عوام کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے اڑا دی گئی تھی۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی ابتدائی زندگی۔ ملکہ میری اینٹونیٹ ماریا اینٹونیا جوزفا جوہانا، جو 2 نومبر سن 1755 کو ویانا، آسٹریا کے شاہی محل ہابسبرگ پیلس ہیبسبرگ لورین میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ ملکہ ماریا تھریسا کی بیٹی تھیں جو کہ ہیبسبرگ لورین سلطنت کی حکمران تھیں، اور ان کے شوہر فرانسس اول ہولی رومن شہنشاہ تھے۔ ان کے گاڈ پیرنٹس جوزف اول اور ماریانا وکٹوریا تھے۔ پرتگال کے بادشاہ آرچ ڈیوک جوزف اول اور ملکہ آرچ ڈچس ماریا اینا نے اپنی نوزائیدہ بہن کے لیے پراکسی کے طور پر کام کیا تھا۔ ماریا اینٹونیا آل سولز ڈے پر پیدا ہوئی تھیں، جو کہ رومن کیتھولک مذہب میں ایک سوگ کا دن ہے، اور ان کے بچپن میں ان کی سالگرہ 2 نومبر کے بجائے تاریخ کے مفہوم کی وجہ سے آل سینٹ ڈے یعنی 1 نومبر کو منائی جاتی تھی۔ ان کی پیدائش کے فوراً بعد انہیں شاہی بچوں کی نگران گورنس کاؤنٹس وان برینڈس کی سرپرستی اور نگرانی میں رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں کاؤنٹس ڈی نووائلس کی سرپرستی اور نگرانی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ماریا اینٹونیا کی پرورش ان کی بہن ماریا کیرولینا کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ ان سے عمر میں 3 سال بڑی تھیں اور جن کے ساتھ ان کا زندگی بھر انتہائی قریبی تعلق رہا تھا۔ ماریا اینٹونیا کا اپنی ماں کے ساتھ ایک مشکل لیکن بالآخر پیار بھرا رشتہ تھا، جو انہیں پیار سے چھوٹی میڈم اینٹوین کہہ کے پکارا کرتی تھیں۔ ماریا اینٹونیا نے اپنے ابتدائی چند سال ویانا ہی میں شاہی موسم گرما کی رہائش گاہ ہافبرگ پیلس اور شون برن پیلس کے درمیان گزارے تھے، جہاں 13 اکتوبر سن 1762 کو جب وہ 7 سال کی تھیں تو ان کی ملاقات مشہور موسیقار وولفگینگ ایمادیس موزارٹ سے ہوئی تھی، جو ان سے عمر میں تقریباً 2 ماہ چھوٹے تھے۔ نجی ٹیوشن حاصل کرنے کے باوجود ماریا اینٹونیا کی اسکولنگ کے نتائج تسلی بخش نہیں تھے۔ 10 سال کی عمر میں وہ جرمن یا شاہی دربار میں عام طور پر استعمال ہونے والی کسی بھی زبان جیسے فرانسیسی یا اطالوی کو صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکتی تھی، اور اس لیے لوگوں کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ کرسٹوف ولیبالڈ گلک کی تعلیم کے تحت ماریا اینٹونیا ایک اچھی موسیقار بن گئی تھی۔ انہوں نے ہارپسکارڈ
اور بانسری بجانا بھی سیکھ لیا تھا، اور وہ شاہی خاندان کی شام کی محفلوں میں بھی گانے بھی گایا کرتی تھیں کیونکہ ان کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ انہوں نے رقص میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کے رقص کرنے کے انداز میں شاندار شائستگی شامل تھی اور وہ اپنی گڑیا سے بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ بعد میں سن 1768 میں فرانسیسی بادشاہ لوئس 15 نے اپنے ایک ٹیوٹر جن کا نام جیکوس ڈی ورمونٹ میتھیو کو ماریا انٹونیا کو پڑھانے کے لیے بھیجا کیونکہ وہ انہیں اپنے پوتے لوئس آگسٹے 16 کی مستقبل کی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ ایک معلم کے طور پر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے ایبے ڈی ورمونٹ نے انہیں 13 سال کی عمر تک تعلیم دی، لیکن انہیں غیر تسلی بخش اور غیر تعلیم یافتہ پایا اور ان کی اہم تحریری مہارتوں میں لکھنے کا فقدان پایا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہتے ہوئے ماریا انٹونیا کی تعریف بھی کی کہ ان کا کردار اور ان کا دل بہترین ہے۔ انہوں نے انہیں عام طور پر سمجھی جانے والی سے زیادہ ذہین لڑکی پایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ چونکہ وہ کافی سست اور انتہائی غیر سنجیدہ ہیں، اس لیے ان کے لیے ماریا انٹونیا کو مزید کچھ سکھانا بہت مشکل ہے۔ فرانس کے ڈوفین لوئس آگسٹے۔ فرانس کی آسٹریا کے ساتھ جاری رہنے والی جنگ جو سن 1756 سے لے کر سن 1763 تک جاری رہی تھی اور جسے 7 سالہ جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس تباہ کن جنگ کا خاتمہ سن 1763 میں سفارتی انقلاب کے ذریعے سے ہوا۔ اس جنگ میں ملکہ ماریا تھریسا نے اپنے دیرینہ دشمن فرانس کے بادشاہ لوئس 15 کے ساتھ جنگی دشمنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پروشیا اور برطانیہ کے جنگی عزائم کو تباہ کرنے اور ان سب کے متعلقہ دوست ممالک کے درمیان ایک یقینی پائیدار امن قائم کرنے کے لیے آسٹریا اور فرانس کی مشترکہ خواہش نے انہیں شہزادی ماریا انٹونیا اور مستقبل کے فرانس کے بادشاہ لوئس آگسٹے کی شادی کے ذریعے اپنے اتحاد پر مہر لگانے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا 7 فروری سن 1770 کو لوئس 15 نے باضابطہ طور پر ملکہ ماریا تھریسا سے شہزادی ماریا انٹونیا اور اپنے پوتے اور فرانسیسی شاہی تخت کے وارث لوئس آگسٹے کی باقاعدہ شادی کی درخواست پیش کر دی۔ لوئس آگسٹے فرانسیسی بادشاہت کے تحت کے وارث فرانس کے ڈیبیری اور ڈوفن تھے۔ اس رشتے کو آسٹروی شاہی دربار میں قبول کر لیا گیا۔ اس شادی کے اعلان کے بعد ماریا انٹونیا باضابطہ طور پر ہیبسبرگ ڈومینز کے اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو گئیں اور 19 اپریل سن 1770 کو ان کی شادی ویانا کے آگسٹینین چرچ میں فرانس کے ڈوفین سے پروکسی کے ذریعے سے ہوئی۔ میری اینٹونیٹ کے بھائی آرچ ڈیوک فرڈینینڈ جو سن 1765 میں آسٹریا کے نئے بادشاہ بن گئے تھے اور ہولی رومن امپائر بھی تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ 14 مئی سن 1770 کو وہ کیمپیگن کے جنگل کے کنارے پر اپنے شوہر سے ملیں۔ فرانس پہنچنے پر انہوں نے اپنے نام کا فرانسیسی ورژن اپنایا اور اپنا نام میری اینٹونیٹ رکھ لیا۔ ایک اور رسمی شادی 16 مئی سن 70 کو ورسائل کے شاہی محل میں بھی ہوئی اور تہواروں کے دن کے بعد کا اختتام رسمی بستر پر ہوا۔ شادی کو مکمل کرنے میں جوڑے کی دیرینہ ناکامی نے
اگلے 7 سالوں تک لوئس آگسٹے اور میری اینٹونیٹ دونوں کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لوئس آگسٹے اور میری اینٹونیٹ کے درمیان شادی پر ابتدائی طور پر عوامی رد عمل ملا جلا تھا۔ ایک طرف ڈوفین خوبصورت، شخصیت پسند اور عام لوگوں کی طرف سے اچھی طرح سے پسند کی گئی تھی۔ 8 جون سن 1773 کو پیرس میں ان کی پہلی باضابطہ نمائش بھی شاہی خاندان کی ایک شاندار کامیابی تھی۔ دوسری طرف آسٹریا کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کرنے والوں کا میری اینٹونیٹ کے ساتھ ایک مشکل رشتہ بھی تھا، جیسا کہ ان لوگوں نے اسے زیادہ ذاتی یا معمولی وجوہات کی بنا پر ناپسند کیا تھا۔ میری اینٹونیٹ نئے ڈوفین کے لیے ایک پریشان کن دشمن بیوی ثابت ہوئیں۔ وہ لوئس 16 کی مالکن بن بیٹھی تھیں اور ان پر اپنا کافی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے لگی تھیں۔ سن 1770 میں ہی انہوں نے ڈیوک ڈی چوائسل یعنی اینٹین فرانکوئس کو معزول کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور جنہوں نے فرانسیسی آسٹرین اتحاد اور میری اینٹونیٹ کی شادی اور اپنی بہن ڈچس ڈی گرامونٹ یعنی بیاٹرکس ڈی چوائسل کو بھی جلا وطن کرنے میں لوئس 16 کی مدد کی تھی، جو میری اینٹونیٹ کی خواتین میں سے ایک تھیں۔ میری اینٹونیٹ کو ان کے شوہر ڈوفین لوئس 16 کے والد بادشاہ لوئس 15 کی ایک سرکاری محبوبہ میری جین بیکو، جنہیں کاؤنٹس ڈو بیری کے نام سے جانا جاتا ہے، کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جنہیں کچھ لوگوں نے ایک سیاسی غلطی کے طور پر دیکھا تھا۔ انہوں نے میری اینٹونیٹ کو ڈوفین، جس نے فرانسیسی دربار میں آسٹریا کے مفادات کو خطرات میں ڈال دیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی والدہ ملکہ ماریا تھریسا اور فرانس میں آسٹریا کے سفیر فلوری مونٹ کلاڈ کومٹے ڈی مرسی ارجنٹو، جنہوں نے میری اینٹونیٹ کے ساتھ میری جین بیکر کاؤنٹس ڈو بیری کے ناروا رویے کے بارے میں ملکہ ماریا تھریسا کو خفیہ رپورٹیں بھیجی تھیں، تو تب ملکہ ماریا تھریسا نے میری اینٹونیٹ پر فرانس کے ڈوفین سے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، تو انہوں نے سن 1772 کے نئے سال کا دن منانے پر بات کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا، اور صرف اس بات پر تبصرہ کیا تھا کہ آج ورسائلز میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، لیکن یہ بات ڈوفین کے لیے کافی تھی، جو اس بات سے مطمئن تھے کہ یہ بحران گزر گیا ہے۔ سن 1774 میں لوئس 15 کی موت کے 2 دن بعد ہی لوئس 16 نے اپنی بیوی اور خالہ ماریا امالیا آف سیکسونی کو خوش کرنے کے لیے اختلافات کی وجہ ڈوبیری کو فرانس کے شہر میوکس میں واقع اپنے ایبے ڈی پونٹ آکس ڈیمس میں جلا وطن کر دیا تھا، اور 2.5 سال کے بعد یعنی اکتوبر سن 1776 کے آخر میں کاؤنٹس ڈو بیری کی یہ جلا وطنی ختم ہوئی اور انہیں لووینیس میں واقع ان کے پیارے شاہی محل میں واپس جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن انہیں پھر کبھی بھی ورسائل کے شاہی محل میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جاری ہے۔